الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیمن افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون او کما قال اللہ تعالی فی مقام آخر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد زینت محفل حضرات علماء کرام، ارباب اہل محبت، بالخصوص عروۃ الوثقیٰ کے طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہاں آ کر دلی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ یہ جامعہ مذہب اور مسلک کے تصورات سے بالا تر ہو کر امت کی عظمت اور اسلام کی بقا کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ مجھے جو موضوع سونپا گیا وہ حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا صفات کا تقدس اور ان کی حرمت اور ان کی سیرت ہے۔ میں ایک تحقیق کا طالب علم ہوں۔ معذرت کے ساتھ اہل علم تشریف فرما ہیں، ان کے سامنے جسارت اچھی نہیں سمجھتا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کا جو معاملہ ہے یہ مذہب سے ورا ہے۔ یہ جو تصورات دو اس بر صغیر کے اندر یا عرب و عجم کے اندر موجود ہیں، جو لوگ حمایت اور محبت کا دم بھرتے ہیں، انہوں نے بھی آ کر ایک لکیر کھینچی کہ ابو طالب علیہ السلام صاحب ایمان ہیں، اور جو لوگ مد مقابل آئے انہوں نے یک نوک قلم یہ لکھ دیا کہ وہ کافر ہیں۔ تو تحقیق کا طالب علم مذہب نہیں رکھتا، اگر مذہب کی عینک سے دیکھے تو وہ تحقیق میں جھوٹا ہے۔ تحقیق ہوتی ہے، مذہب ہوا کرتا ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کا جو معاملہ ہے، جو واویلا ہم اپنے سٹیجوں پر کر رہے ہیں کہ وہ ایماندار تھے یا نہیں تھے، اگر قرآن میں اتر کر دیکھا جائے تو پوری کائنات کا ایمان ممنون احسان ابی طالب ہے۔ یہ میرے جذباتی جملے نہیں، ان کے پیچھے دلائل ہیں۔ چونکہ وقت نہیں، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اس وقت تقریباً اس پچھلے 2 ہفتوں کے اندر میں نے 150 سے زائد کانفرنسیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے وقار پر کی ہیں، تو اب بھی اسی مصروفیت میں جا رہا ہوں۔ دل تھا میرا بھی کہ آج
اپنا دل کھول کر آپ کے سامنے رکھتا۔ بہرحال یہ ذہن میں رکھیں کہ ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت شیعہ اور سنی کے تصور علم سے ورا ہے۔ شیعہ اور سنی جو تصور علم ہے ان کے دائرے ہیں اور محدود افکار کا ایک تسلسل ہے۔ ابو طالب علیہ السلام کی سانسوں کی خیرات سے کائنات میں روشنی ہے، ان کی طبع عظمت اپنا ایک تاریخی پس منظر رکھتی ہے۔ میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نازل ہوتی ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ نے شان مصطفیت عطا فرمائی جناب آدم کو، نوح کو اور آل ابراہیم کو۔ طالب علم ساتھی بیٹھے ہیں، یہ الاصطفایت کا جو تسلسل ہے اس کے 200 سے زائد معنی ہیں، صرف ایک معنی پر اکتفا کروں گا کہ عام طور پر اس کا معنی انتخاب کیا جاتا ہے، چناؤ کیا جاتا ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ میں اس کو بھی تسلیم کرتا ہوں ایک اعتبار سے، لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ التقرب والمحبت بحضور الصمدیت۔ مصطفیت کا جو ٹائٹل ہے یہ محض تشخص نہیں، قرب و حضور الہی میں وہ بلند مرتبہ ہے جس سے اوپر مرتبہ ہی کوئی نہیں ہے۔ مصطفیٰ راہ جاتے ہوئے نہیں بنائے جاتے، مصطفیت کے مرتبے پر فائد ہونے کے لیے بہت راہوں سے گزرنا پڑتا ہے، بڑی کربلائیں سجانی پڑتی ہیں۔ بہرحال تاریخی تسلسل اپنے مقام پر، میں اکثر کوشش یہ کرتا ہوں کہ اپنی خیال آرائی پیچھے رکھوں، ابو طالب علیہ السلام کے تقدس میں جو قرآن آیا ہے وہ بیان کروں، جو زبان رسالت نے فرمایا وہ بیان کروں۔ آیت کریمہ اتری کہ ہم نے شان مصطفیت عطا فرمائی جناب آدم کو، نوح کو، ابراہیم اور آل ابراہیم کو، عالمین پر یہ شان بخشا، عالمین پر یہ تقدس اور حرمت بخشی۔ اور بڑی عجیب بات ہے، اصحاب رسول نے عرض کی جہاں پناہ عالم، آپ ذرا نبوی وضاحتوں کے ساتھ اس مصطفیت کے تقدس کو بیان فرما دیجیے۔ تو میرے رسول نے نبوی زبان سے فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ آدم واصطفیٰ من بنی آدم ابراہیم واصطفیٰ من بنی ابراہیم اسماعیل واصطفیٰ من بنی اسماعیل کنانا واصطفیٰ من بنی کنانا نزارا واصطفیٰ من بنی نزارا قریشا واصطفیٰ من بنی قریش ہاشم و بنی ہاشم واصطفیٰ من بنی ہاشم بنی عبد المطلب واصطفانی انا مصطفیٰ من مصطفین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا سب سے پہلا شرف آدم کو شان اصطفایت کا اس لیے ملا کہ اللہ نے محبت بھری زبان سے کہا، آدم تم مصطفیٰ ہو اس لیے کہ تم پہلے مخزن ہو وجود محمد کے۔ پھر یہ مصطفیت کا تسلسل آدم سے چلا ابراہیم تک، ابراہیم سے اسماعیل تک، اسماعیل سے کنانا تک، کنانا سے نزار تک، نزار سے قریش تک، قریش سے ہاشم تک۔ ہاشم علیہ السلام کو مصطفیٰ بنایا گیا اس لیے کہ ان کے پیکر عصمت میں محمد مصطفیٰ آئے، اور ان سے مصطفیت کا تسلسل چلا تو بنی ہاشم، پھر بنی ہاشم سے چل کر مصطفیت کی معراج جہاں معراج بنتی ہے تو وہ بنی عبد المطلب ہیں۔ تو بنی عبد المطلب علیہ السلام میں ٹائٹل کے طور پر سب سے پہلا جو تقدس مآب نام آتا ہے وہ مصطفیٰ حضرت ابو طالب ہیں۔ اور جناب ابو طالب علیہ السلام یہ بات سن رہے تھے، یہ بڑی بات ہے۔ حضور جب فرماتے اپنے خاندانی تقدس کو تو پہلو میں ابو طالب علیہ السلام ہوتے تو دونوں ہاتھ اٹھ گئے، وما ذلک الا سودۃ خصنا بہ وَلَهُ الْعِبَادُ اصطفانا لَهُ الْفَخْرُ۔ فرمایا الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں
بنی عبد المطلب مصطفیٰؤں کی جماعت ہے، اور رسول اللہ کے سامنے خود کو ابو طالب علیہ السلام نے مصطفیٰ کہا۔ ابھی یہ گفتگو جاری ہے، رسالت پناہ عالم اپنی خاندانی عصمت اور حرمت کو بیان کر رہے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ محبوب جس مصطفیت کے تسلسل کو آپ نے نبوی زبان سے بیان فرمایا ہے، خدا فرماتے ہیں وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، خدا ہو کر ان مصطفیٰؤں کو سلام کرتا ہے۔ تو جن نفوس قدسیہ کو لا شریک ہو کر سلام کرتا ہے، اس کو ایمان اور عدم ایمان کے ترازو میں تولنا یہ جبر ہے۔ تو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا معاملہ مذہب کے تصورات سے بلند ہے۔ مذہب محدود فکر کے تصور کو کہتے ہیں۔ ابو طالب علیہ السلام کی جو حرمت ہے اور جو محبت ہے، یہ مت سمجھیے یہ مذہب ہے، بلکہ یہ فطرت کی معراج ہے۔ اور پھر میں ایک ذمہ داری کے حوالے سے یہ عرض کر رہا ہوں، ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات کی محبت جو آپ کے سینوں میں مچل رہی ہے، خدا اسے سلامت رکھے۔ نبوت کا فیصلہ یہ ہے کہ جن کے من میں ان کی محبت نہیں، ان کے من میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ نبوت کا فیصلہ۔ علماء تشریف فرما ہیں، میرے پاس وقت اور وضاحت کا ٹائم ہوتا تو میں یقیناً ایک چھوٹی سی حدیث عرض کرتا ہوں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب علیہ السلام بارگاہ عظمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جہاں پناہ عالم ان قریشن اذا لقوا بعضهم بعضا لقوا بوجوہ ذو بشارۃ، یہ جو قریش آپس میں ملتے ہیں تو بڑے حشاش بشاش انداز میں، پرتپاک انداز میں ملتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُونَا لَقُوا بِوُجُوهٍ غَيْرِ ذُو مُبْشِرَةٍ، جب یہ ہم سے ملتے ہیں تو پھر ان کے اندر وہ احترام اور جاذبیت نہیں نظر آتی، ذوق شوق سے نہیں ملتے، ہمیں اوپرا سمجھتے ہیں۔ جس وقت یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہم قریب سے گزرتے ہیں تو گزرتے وقت یہ اپنی باتیں قطع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہاشمی جا رہے ہیں۔ تو میرے رسول کو غصہ آیا، نبوت کی زبان سے ارشاد فرمایا واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتہم منی۔ فرمایا اللہ کی عظمت کی قسم، اللہ کی حرمت کی قسم، جب تک کائنات کی باسی تم سے محبت نہیں کرتے، ہاں یہ جملہ میں بھول گیا، اذا ما بال اقوام اذا رأوا الرجل من اہل بیتی۔ علماء تشیع سے بھی میرا ایک شکوہ ہے، ہم نے اہل بیت کا ٹائٹل چند نفوس قدسیہ کے تصور میں آ کر لپیٹ دیا ہے۔ اہل بیت نبوت کا پہلا نقش اول والدین محمد ہیں، دوسرا نقش اول جناب ابو طالب علیہ السلام ہیں۔ جو ان کو اہل بیت کی عظمت میں قبول نہیں کرتا، یقین نہیں کرتا، وہ اہل بیت کی حرمت کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ کیوں نہیں اہل تشیع کے سٹیجوں پر اہل بیت نبوت کی عظمتوں میں پہلی عظمت کا تصور کیوں نہیں دیا جاتا؟ چلو اہل سنت کو تو گلا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، جو کلمے کا یقین رکھتے ہیں کم از کم جو پہلا نقش اول ہے اہل بیت کی عظمت میں وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات ہیں۔ تو میرے رسول نے فرمایا اذا رأوا الرجل من اہل بیتی، کوئی شیعہ کوئی سنی ابو طالب علیہ السلام کو اہل بیت مانے نہ مانے، میرے نبی نے فیصلہ دے دیا ہے ابو طالب اہل بیت کا امام ہے، اہل بیت کی شان ہے، اہل بیت کی حرمت ہیں، اہل بیت کا تقدس ہے، اہل بیت کا وقار ہے، اہل بیت کے تقدس کی حرمت کی بقا کی ضمانت ہے۔ یہ میرے رسول نے فتویٰ دیا ہے، کوئی شیعہ دے نہ دے، کوئی سنی دے نہ دے۔ فرمایا اذا رأوا الرجل من اہل بیتی۔ یہاں علماء کے ذوق طبع کے لیے عرض کرتا ہوں، یہ الفاظ
اگرچہ جناب عباس بن عبد المطلب علیہ السلام کے تقدس میں بیان فرما ہے، لیکن یاد رکھنا حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کی ماں کی طرف سے سگے چاچا نہیں ہیں، باپ کی طرف سے سگے چاچا ہیں، ماں کی طرف سے نہیں ہیں۔ تو جو شخص ایک قدم پیچھے کھڑا ہے وہ اگر نبوت کی نگاہ میں اہل بیت ہے تو جو ہر قدم آگے بڑھ گیا ہے۔ اور پھر یہاں ذوق طبع کے لیے، علماء کے تفنن طبع کے لیے ایک اشارہ عرض کر رہا ہوں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کتنا بڑھے مصطفیٰ کے قریب، ایک آپ کی تاریخی روایات ہیں، مذہبی علمی اعتبارات ہیں۔ آج ذرا مذہب سے بلند ہو کر قرآن کی سادہ لوحی میں اتر کر مقام ابو طالب کا جائزہ لیں۔ ہمارے اہل سنت کی کتابوں کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقدس اور حرمت کو بیان کی جاتا ہے کہ ان کی صحابیت بڑی قطعی ہے اور یقینی ہے، اور اس ضمن میں آیت کریمہ پیش کی جاتی ہے، ثانی اثنین اذ ھما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ہاں میں جانتا ہوں، اس پر میرا یقین ہے، اعتماد ہے۔ اور فی الغار کی جو حصر کی صورت ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشخص کا اعتبار قائم کر رہی ہے۔ مجھے اس سے کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، میں اسی صورت کو اصول بناتا ہوں، خواہ وہ اہل سنت ہوں یا اہل تشیع ہوں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں غار کے اندر کوئی 3 دن تک چشم بیدار سے بیدار رہے، وہ پہرے داریاں، وہ دلداریاں، وہ خلوت گاہ کائنات کے اندر محبتوں کے احساسات اپنے مرتبے میں اتنے بلند ہو جاتے ہیں کہ کائنات آسمان کے سینے میں جو ستارے ہیں ان کا نور کم پڑ جاتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مرتبہ محبت کا جو نور ہے، اس حفاظت نبوی کی جو عظمت ہے، وہ ستاروں کے نور پر غالب آ جاتی ہے بطور نیکی۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں، اگر 3 رات کی پہرے داریاں اپنے عظمت میں اتنے بلند ہیں کہ آسمان چھوٹا ہے، ستاروں کے نور کی نگہت تھوڑی ہے، اور صدیق اکبر کی وہ نیکی غار والی اس سے بلند ہے، مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں، یقیناً بلند ہے۔ جو آنکھ 3 دن 3 رات تک چہرہ مصطفیٰ کی حفاظت اور طواف کرتی رہے، اس کی نیکی کا تو تقدس یہ مسلم ہے، اور جس آنکھ نے 50 سال پہرا دیا ہے، لائیے آسمان، خدا سے کہیے کہ آسمان لے آئے، جس کا جو ترازو کرے عظیمت ابو طالب علیہ السلام کا، جو میئرمنٹ کرے کہ یہ جو نیکی ہے جس کا عنوان حفاظت نبوت ہے، اس نیکی کا اگر تصور عظمت اتنا بلند ہے کہ آسمان کے ستارے تھوڑے ہیں، سورج میں اتنی رانائی نہیں، چاند کے اندر اتنی نگہت نہیں ہے جتنی ابوبکر صدیق کے دامن میں وہ نیکی ہے، جتنا اس کا مقام ہے۔ اگر اس کا مقام مسلم ہے تو باقی نہ صحیح، کم از کم شیب ابی طالب کے 3 سال ہی امت کو یاد رہیں۔ کربلا کے 3 دن یاد ہیں، کیا اس سے پہلے کتنی کربلائیں ہیں جو ابو طالب علیہ السلام نے جی لی ہیں؟ کیوں امت کو یاد نہیں؟ مذہب سے ہٹ کر کردار کی عظمت میں آؤ، پتہ چلے گا ابو طالب کون ہے، پتہ چلے گا، کیونکہ مذہب مخصوص دائروں کا نام ہے۔ اب آئیے میں ایک چھوٹی سی عرض کرتا ہوں، جو عرض کر رہا تھا سورہ توبہ کی آیت کے حوالے سے کہ ثانی اثنین اذ ھما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، یہ نص ہے صحبت، اور اہل سنت کے علماء اس کو صدیق اکبر کی صحابیت کی قطعیت میں نص مانتے ہیں۔ ہاں یقیناً نص ہے، معیت بھی نص ہے، صحبت بھی نص ہے، اور اس کی دلالت چونکہ قطعی نہیں ہے، ثبوت تو قطعی آیت کا، دلالت قطعی نہیں، تاہم ایک تواتر موجود ہے کہ غار میں وہی تھے، تو دلالت بھی قطعی ہو گئی، معنی ایسا ہے۔ آئیے ایک اور طرف بھی چلتے ہیں،
یہاں ہم نے اس تصور عظمت کو یقین کیا، یہ آئینہ بناتا ہوں، اس کی روشنی میں دیکھیں ایک اور مقام بھی ہے جو اس سے بھی بلند ہے۔ یہاں صحابیت ہے، یہاں صحبت ہے، معیت ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام وہ ذات ہیں کہ مرتبہ صحابیت بھی ان سے چھوٹا ہے۔ مرتبہ صحابیت، اگر ان کو صحابی کہا جائے، صحابی کہا جائے، کہہ دیتے ہیں نا جذباتی لوگ، کہنا چاہیے مرتبہ صحابیت بھی، بلکہ میں سمجھتا ہوں مرتبہ صحابیت ابو طالب کے سانسوں کی خیرات ہے۔ ان کا مقام قرآن بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الم یجد کا یتیمن فآوا، حبیب ہم نے آپ کو یتیم پایا اور ٹھکانہ دیا، مضبوط پناہ دی۔ یہی ترجمہ ہے؟ یہ نہیں ہے، سمجھا کریں۔ آوا کا میں نے جب جائزہ لیا 700 سے زائد تفاسیر اہل سنت کی میں نے پڑھی۔ کتنی؟ 700 سے زائد تفاسیر میں نے اہل سنت کی پڑھی، اور ہر لفظ کا جب معنی کا تعین کیا جاتا ہے، مصداق کو تلاش کی جاتا ہے، تو نومینیٹ کی جاتا ہے کہ اس آیت کا فلاں مصداق ہے، فلاں مصداق ہے۔ اب تشیع تو ایک طرف، تسنن سے پوچھتا ہوں آئیے آوا کا کائنات میں مجھے ابو طالب کے علاوہ کوئی مصداق بتائیں، روح کائنات سے اہل سنت کے لوگ مجھے یہ بتائیں آوا کا معنی کون ہے اور مصداق کون ہے۔ اور جو معنی اہل سنت نے کیا ہے، اس معنی کی عظمت کا شیعوں کو کبھی خواب بھی نہیں آیا۔ آوا کے تقدس میں جو معنی اہل سنت نے کیا ہے، آوا الایوا مصدر سے مشتق ہے۔ میں مادر علمی میں بیٹھا ہوں، کسی بازار کے جلسے میں نہیں بیٹھا۔ آوا الایوا مصدر سے مشتق ہے، اور ایوا کا معنی کیا ہے؟ اے زمہ کا الا ام کا یا حبیب اللہ ابی طالب۔ حبیب ہر شخص کو، خواہ وہ صدیق اکبر ہو، خواہ وہ فاروق اعظم ہو، خواہ عثمان غنی ہو، خواہ مولائے کائنات ہو، طلحہ ہو، زبیر ہوں اور صہیب رومی ہوں، کائنات کا کوئی مقدس وجود ہو، بس ان کا مقام صرف صحبت تک رہا، ان کا تقدس صرف صحابیت تک رہا۔ حبیب آپ کا یہ ام محترم صحابیت سے بھی بلند ہے۔ اے زمہ کا الا ام کا یا حبیب اللہ، ہم نے آپ کے ام کو آپ میں ضم کر دیا ہے۔ آپ کے ام کو آپ کو اے زمہ کا، یعنی زمہ کا کے فعل کا جو مفعول ہے، مفعول بہی ہے، وہ حضرت ابو طالب ہیں۔ اے زمہ کا الا ام کا ابی طالب، اے حبیب ہم نے سارے وجود نبوت کو وجود ابو طالب میں ضم کر دیا ہے۔ سمجھے نہیں میری بات؟ قریب بیٹھنے والے کو ساتھی، یار، بیلی، صحابی کہا جاتا ہے، تو قرآن نے کہا ابو طالب تیرے قریب نہیں، اے محمد تو بھی ابو طالب کے قریب نہیں، قربتیں پیچھے رہ گئیں، تم اس سے آگے چلے گئے۔ قربتیں، بھئی جو صحبت میں بیٹھے اسے صحابی کہا جائے، اور جس کی صحبت میں مصطفیٰ رہے ہیں اسے کیا کہا جائے؟ جس کی صحبت اور پھر وہ صحبت بھی انضمامیت کے ٹائٹل سے ہے۔ آئیے، میں نے کبھی بھی، چونکہ 12,500 صفحات پر میں نے تحقیق کی ہے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے عرفان کو بیان کیا ہے، میں نے ایک لفظ بھی ایمان پر نہیں بولا۔ ایمان پر بحث وہ کرتا ہے جس کو ایمان میں شک ہو۔ میں نے پہلے جملے میں کہا تھا کہ کائنات کا ایمان حضرت صدیق اکبر سے لے کر صہیب رومی تک 1,44,000 صحابہ کا ایمان، قیامت تک ہر فقیہ مجتہد کا ایمان، کائنات کے ایک ایک فرد کا ایمان اگر جمع کیا جائے تو ایمان سے پوچھا جائے بتا تیری طاقت کون ہے،
تو ایمان بھی کہے گا میری طاقت کا پہلا عنوان ابو طالب ہے. میری طاقت کا پہلا عنوان یہ لا الہ الا اللہ کا واویلا. میں فقہی تعبیرات میں نہیں پڑھنا چاہتا. اہل محبت بھی بیٹھے ہیں، علماء بھی تشریف فرما ہیں. یہ لا الہ الا اللہ کا تقدس، لا الہ الا اللہ کی شہادت، لا الہ الا اللہ کے زمزم، ہاں ٹھیک ہے، یہ بنائے ایمان میں علمی تشکیل ہے، علمی حوالہ ہے. لیکن یاد رکھیے ساری کائنات کی عظمتیں ان کی پہلی اکائی لا الہ الا اللہ ہے. سارے دین کی عظمتوں کی پہلی اکائی لا الہ الا اللہ ہے، محمد الرسول اللہ ہے. اب لا الہ الا اللہ سے ہی پوچھ لیا جائے، لا الہ الا اللہ بتا تیری سب سے پہلی طاقت کا نام کیا ہے؟ تو لا الہ خود بولتا ہے کہ میری طاقت کا پہلا عنوان ابو طالب ہے. لا الہ الا اللہ کی دعوت کب شروع ہوئی؟ جب رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم 40ویں سال میں پہنچے. یہ ایک تاریخی حوالہ ہے، حقیقت ہے. لا الہ الا اللہ کی تشکیل، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت کا آغاز جبل ابو قبیس کی چوٹی پر اس وقت ہوا جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 برس کی عمر میں تھے. اس سے پہلے سرزمین عرب لا الہ الا اللہ سے آشنا ہی نہ تھی. اس سے پہلے کائنات عرب لا الہ الا اللہ کی عظمتوں سے متعارف ہی نہ تھی. میں پوچھتا ہوں میزاب رحمت میں کھڑے ہو کر 17 سال کی عمر میں میزاب رحمت کعبہ کے نیچے، وہ میزاب جانتے ہیں آپ، اس کے نیچے کھڑے ہو کر 17 سال کی عمر مبارک میں کس نے کہا تھا ملیک الناس لیس لہ شریک هو الوهاب والمبدئ والمعید ومن تحت السماء له بحق ومن فوق السماء له عبید؟ ابھی تو نبی پیدا ہی نہیں ہوئے، ابھی تو نبی لا الہ الا اللہ کا حوالہ فطرت پیدا ہی نہیں ہوا. اس کی پیدائش سے بھی کئی سال پہلے کعبۃ اللہ کے حرم میں جا کر کس نے کہا ہے اے اللہ تو لا شریک ہے؟ جس نے کہا ہے اسے ابو طالب کہتے ہیں. ابھی ہم جستجو کر رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کب چلا ہے. تاہم عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خود لا الہ الا اللہ بول رہا ہے. آپ کہیں کہ شاید ہو سکتا ہے یہ ڈاکٹر صاحب کا وجدانی جملہ ہے. آئیے ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. یریدون ان یطفئوا نور اللہ، قرآن. کفار مکہ نے مل کر فیصلہ کیا کہ محمد کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، نہ اس جیسی ہمارے پاس شخصیت ہے، نہ اس کے پاس جو کتاب ہے ہمارے پاس وہ کتاب ہے، نہ اصحاب رسول جیسا جذب اور جنون اور مستی ہے. تو پھر ہم محمد کا مقابلہ کس فورم پر کریں، کس پلیٹ فارم پر کریں؟ تو سارے قبائل نے مل کر طے کیا کہ ہم بنی ہاشم کو دیت دے دیں گے، خون بہا دے دیں گے، اس لیے محمد کو قتل کر دیں اور نور خدا کے اس دیپ کو ختم کر دیں، بجھا دیں. اس لیے ہم ان کو دیت دے دیں گے، مل کے یہ جان چھوٹ جائے گی. ادھر انہوں نے مکر کیا، ادھر انہوں نے اپنے تصور بہمیت کے اندر یہ سوچا، ادھر ارادہ الہی نے، ارادہ خداوندی نے ایک فیصلہ کیا. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، حبیب انہوں نے ارادہ کر لیا ہے اللہ کے نور کو منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ، واللہ متم نورہ، اللہ ارادہ کر رہا ہے، اللہ نے طے کر لیا ہے کہ اپنے نور کو متمم کرے گا، مکمل کرے گا، اپنے نور کی حفاظت کرے گا. اے اللہ اس وقت چند لوگ ہیں، کلمہ گو ضرور ہیں مگر اپنا کردار نہیں دے سکتے، کچھ خاموش ہیں، کچھ چھپے ہوئے ہیں، کچھ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے ہیں. پروردگار عالم
اتمام نور کا اہتمام کیسے ہے؟ یہاں بدر بھی نہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آ جائیں، احد بھی نہیں کہ ملائکہ آ جائیں، کوئی ایسی صورت نہیں ہے۔ پروردگار عالم اس اتمام نور کی صورت کیا ہے؟ فرمایا میرے حبیب میرا اعتماد موجود ہے، میرا اعتماد موجود ہے۔ اے اللہ تیرا اعتماد کیا ہے؟ فرمایا حبیب جس کی آغوش میں تم پلے ہو ابو طالب وہ میرا اعتماد ہے، وہ متمم نور بن کر میدان میں آئے گا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ سید بطحہ افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ السلام اٹھے اور تلوار کو میان میں سے نکالا اور حرم میں آ کر کہا اقیموا علی نصر النبی محمد اقاتل عنہ بالقناء والقنابل۔ سب سے پہلی حمایت محمد میں جو تلوار اٹھی وہ ابو طالب کی ہے۔ ابھی بدر کا مارکہ بھی بعد میں آنا ہے جس کو یوم الفرقان یوم التقى الجمعان کا ٹائٹل دیا جاتا ہے۔ احد بھی بعد میں بپا ہونا ہے، تبوک بھی بعد میں بپا ہونا ہے۔ ابھی کچھ نہیں ہے، ابھی تنہا ہے، کوئی جماعت نہیں۔ اور حیرت ہے، علماء سے معذرت سے عرض کرتا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے تمہاری مدد کی فرشتوں کے ساتھ ب50 الف مصومین، نشان زدہ فرشتوں کے ساتھ۔ ہاں آئے فرشتے، اقدم گھوڑے پر چڑھ کر جبرائیل آیا، حیزم گھوڑے پر چڑھ کر جبرائیل آیا، ملائک آئے، 5000 فرشتے آئے، بدر میں آئے، اور بھی مقامات پر معاونت آتی رہی۔ مجھے بتایا جائے 10 سن نبوی تک رسول کی حفاظت کے لیے نہ جبرائیل آیا ہے نہ کوئی صاحب آیا ہے۔ 10 سن نبوی تک میرے رسول کی حرمت کا جس ذات نے پہرا دیا ہے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اور حیرت ہے، پہروں میں جو جذب تھا، کبھی تھوڑا سا پر بڑی غور کر لیں تو آپ کو بہت کچھ نظر آ جائے گا۔ مستی یہ تھی کہ دن بھر تو پہرا ہوتا ہی تھا، جب رات ہوتی پو پھوٹتی تو روشنی ہو جائے تو ستارے چھپ جاتے ہیں، تو ابو طالب ستاروں سے جھگڑا کرتے، شکوہ کرتے، تم ساری رات میرے رفیق سفر رہے، اے ستاروں اذا تصوبت النجوم ولا عنوب، ستاروں تم نے بھی روشنی کی چادر اور اوڑھنی کو اوڑھ کر آرام کر لیا ہے، آنکھیں بند کر لی ہیں، میری آنکھ نہیں بند ہوتی، تم سو گئے ہو، میں نہیں سوتا، ستاروں مجھ سے پوچھو میں کیوں نہیں سوتا؟ اس لیے نہیں سوتا کہ اگر ابو طالب سو گیا تو کائنات کا بخت سو جائے گا۔ 50 سال تک جس نے اپنی آنکھ کو جھپک کر نہیں دیکھا، کوئی ایک رات اسلحہ پر پہرا دے تو اس کو جنت کا ٹائٹل دیا جاتا ہے، اور 50 سال تک جس نے آنکھ بند ہی نہیں کی، کوئی ہے مائی کا لال؟ یہاں آج میں معذرت سے اہل تشیع علماء ہیں یا اہل سنت کے علماء ہیں، ان سے عرض کرتا ہوں، آج ہم اپنے ٹائٹل کے حوالے سے اپنی کہانیاں چلا رہے ہیں، چلائیں، مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں۔ جو اہل تشیع نے کہا اہل تسنن نے کہا غلط، جو اہل تسنن نے کہا اہل تشیع نے کہا غلط۔ آئیے ایک راہ دے رہا ہوں جس کو کوئی غلط نہیں کہہ سکتا۔ تشیع کی بڑی سے بڑی ترجیح اور توجیہ کو ہم غلط کہہ سکتے ہیں، تسنن کی بڑی سے بڑی علمی بات کو ہم رد کر سکتے ہیں، خواہ ہٹ درمی سے ہی کر سکتے ہیں۔ آئیے ایک حقیقت پیش کر رہا ہوں جس کو نہ تشیع رد کر سکتا ہے نہ تسنن رد کر سکتا ہے، اس لیے وہ خیال پر مشتمل نہیں ہے، وہ فطرت کی معراج ہے۔ آئیے اگر امت کو آج وحدت کی عظمت میں جمع کرنا ہے، امت کو آج بچانا ہے، دین کی بقا کے لیے آج کردار اگر ادا کرنا ہے تو مکتبہ فکر کے تصورات سے بلند ہو کر کچھ دیر کے لیے امت کا ہر مکتبہ فکر بو طلبی ہو جائے۔ ہم نے اپنے ٹائٹل میں شیعہ بھی لگا لیا، سنی بھی لگا لیا، تو جہاں سے بقائے دین کی ضمانت موجود ہے وہاں کیوں نہیں جاتے؟ دین اس وقت بھی باقی رہا
جب دین کی حفاظت کے لیے حضرت ابو طالب اکیلے تھے. ہر باپ اپنے بچوں کی عظمت کے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے، اے اللہ میرے بچے کا یہ مستقبل ہو، میرے بچے کا یہ مستقبل ہو. سلام ہو اس باپ کی حرمت کو جس نے جب بھی دعا کی، اے اللہ یہ بیٹے تو نے دیے ہیں، میری روح بھی تیری رحمت سے تقاضا کرتی رہے گی. اے اللہ اگر تو نے میری روح کو ٹھنڈا کرنا ہے تو پھر میرے بچوں کی قربانی محمد کے حق میں قبول فرما لے. ہے کوئی باپ ایسا جو ہر روز اٹھ کر آئے ہائے یا بنیا مولا کائنات کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر جناب ابو طالب علیہ السلام ہر روز سبق دیتے ہیں، تربیت کرتے ہیں. یا بنیا اصبرن یا بنیا فالصبر احجا کل حی مسیرہ للشعوب الصبر بلاء والبلاء الشدید لفداء الحبیب وابن الحبیب. یہ کون کہہ رہا ہے؟ بیٹے سے کہہ رہے ہیں، بیٹا ہائے 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 ہائے. مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ورنہ میں اس جملے پر میں 3 گھنٹے گفتگو کرتا. وہ جملہ یہ ہے، اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. کہا علی فرتبتہ امہ اما علی فرتبتہ امہ ونشعل بقتل لہ وتتزیدا. علی تو جانتا ہے تجھے تیری ماں کس جذبے سے پال رہی ہے؟ بابا فرمائیے کس جذبے سے پال رہی ہے؟ فرمایا اس جذبے سے پال رہی ہے کہ تجھے محمد پر قربان کرنا ہے. علی اس دن سے اپنی پوری فطری استعداد کے ساتھ کھڑے ہو گئے قربانی کے لیے، اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. اور پھر جب دیکھا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات نے کہ علی کامل ہو گئے ہیں اس استعداد میں، تو جب بھی علی سوئے ہوئے ہوتے تو قدموں کی طرف آ کر کھڑے ہو جاتے ابو طالب. علی کی آنکھ کھلتی تو کہتے بابا آپ میرے باپ ہیں، ادھر کیوں کھڑے ہیں؟ تو وہ کہتے فَأُكْرِمُ بِمَنْ يُفْضِي إِلَيْهِ. اے علی یہ حق ہے کہ بیٹا باپ کی تکریم کرے، یہ عادت ہے، یہ فطرت ہے، یہ شریعت ہے. لیکن جہاں تم پہنچا ہے میرا یقین کہتا ہے کہ میں تیری تکریم کروں، تو میرے لیے واجب التکریم ہے. بابا کیوں؟ کہا جب سے تو نے طے کر دیا ہے کہ علی نے محمد پر قربان ہونا ہے، تب تک تو اس وقت سے لے کر آج تک تو میری محبتوں کا قبلہ بنا ہوا ہے. جو بچوں کی تربیت ہی یہاں سے کرے کہ قتل ہونا ہے، دعا نہیں کرنی کہ یا اللہ ان کو بچایا جائے، یا اللہ ان کا مستقبل روشن بنا دے، یا اللہ یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے. جب بھی کسی بچے سے ابو طالب مخاطب ہوتے تو یہی کہتے کونو فدن لکم، تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ تم محمد پر قربان ہونا ہے. تو جس کی سیرت میں یہ رونق حیات ہو، جس کے پاس یہ نصاب وفا ہو، آئیے دعوت دے رہا ہوں خدا کے لیے. اگرچہ کرائے پر ہی آ جاؤ، میں کرایہ دوں گا سب علماء تشیع کو، علماء تسنن کو، کہ کچھ دیر کے لیے آپ بو طلبی ہو جائیں. ہونا کیوں نہیں؟ میں معذرت کے ساتھ کہ ابو طالب علیہ السلام کی اسوے میں کیا ہے، سیرت میں کیا ہے. ابو طالب نے پہلا سانس بھی رسول پر قربانی سے دیا ہے اور آخری سانس بھی اسی قربانی پر آیا ہے. ابو طالب نے دیا ہے، لیا کچھ نہیں ہے. ہم تو آمادہ ہوتے ہیں نا کہ ہمیں دیا جائے، خواہش ہوتی ہے. جو دین سے لیتا ہے وہ اتنا وفادار نہیں جو دین کو دے کر خوش ہوتا ہے، وہ جتنا وفادار وہ ہوتا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ امت اس وقت لوٹ آئے ان مذہبی تصورات سے. اگر دین کی بقا کی آپ خواہش رکھتے ہیں تو بو طلبی ہو جائیں. ہم نے بہت کھٹی کر لی، شیعہ بن کے بھی، سنی بن کے بھی، لیکن نتیجہ کوئی نہیں نکلیا. نتیجہ نہیں نکلا. دین نتیجہ دیتا ہے. آپ 6 ماہ پر کرائے پر آ جائیں، بو طلبی ہو کے دکھا دیں، ضمانت دیتا ہوں اس بات کی کہ دین بھی غالب ہے، کیونکہ اس کی فطرت میں ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. دین کی فطرت میں غلبہ ہے. آؤ غلبہ دین کے لیے اگر کوئی کردار ادا کرنا ہے تو اپنے فکری تنوعات سے بلند ہو کر
ابو طالب کے جھنڈے کے نیچے آ جائیں۔ یہ وہ جھنڈا ہے جو ابتدائے اسلام میں بھی اسلام کی بقا کی ضمانت تھا۔ اور یہ بات میں جذبات میں نہیں کہہ رہا، میرے رسول کا اعتراف موجود ہے۔ میرے رسول نے خود اعتراف فرمایا تھا، جب تک ابو طالب کا سایہ نبوت کے سر پر رہا تب تک پورا کفر مفلوج رہا، ان کو ہاتھ اٹھانے کی جرت نہ ہو سکی۔ جو ہی ان کا سایہ سر سے گیا تو پورے کفر نے انتقام لینے کے لیے اپنے آپ کو میدان میں کھڑا کر دیا ہے۔ تو کیا بندہ مر جائے تو اس کی اقدار بھی مر جاتی ہیں؟ بولیے نا بھائی، بندے کی اقدار۔ ابو طالب اگرچہ ظاہری اعتبار سے دنیا سے پردہ پوشی سہی، تو کیا وفائے ابو طالب کی روشنی کافی نہیں ہے اس امت کو؟ کیا ایثار ابو طالب کے زمزموں کے احساس اس امت کی نمائندگی نہیں کر سکتے؟ میں بطور سنی اپنے آپ کو پیش کروں کہ جناب والا میں قیادت کروں، بطور شیعہ کوئی شیعہ عالم دین اٹھ کر کھڑا ہو کر یہ کہے کہ اس امت کی بقا کے لیے، دین کی حفاظت اور استقامت کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں؟ نہیں، ابو طالب گائیڈ موجود ہے، ابو طالب کا کردار موجود ہے، اور اس کردار پر قرآن کی 2400 آیتیں روشنی بیان کر رہی ہیں۔ ابو طالب کو قرآن سے تلاش کرو، جس کی آغوش میں 4,500 سے زائد قرآن کی آیتیں اترتی ہیں، اس کو نہیں پتا، یمن میں بھیک مانگنے والے کو پتا ہے۔ یہ ناانصافی ہے، یہ غداری ہے دین کے ساتھ، یہ دین کے وقار کے ساتھ ایک خلاف ہے، دین کی حرمت کے ساتھ مذاق ہے۔ حیرت ہے، جو قرآن سے پیوست ہے، قرآن اس سے پیوست ہے، نہ قرآن مصطفیٰ سے جدا، نہ مصطفیٰ قرآن سے جدا۔ تو پھر قرآن نے کہا، حبیب آپ کو پورے قرآن کے ساتھ ہم نے انضمام کر دیا ہے ذات ابو طالب میں۔ میں یہاں ایک صوفیوں والا نقطہ بھی پیش کرتا جاؤں۔ بہت سارے ہمارے علماء صوفی بننے کے شوق میں ہیں، شیعہ ہوں یا سنی ہوں، بنے۔ ہمارے ہاں حضرت فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے مدرس و گزرے ہیں، ان کے پاس 2 طالب علم گئے پڑھنے پنجاب سے، ایک کا نام غلام نبی اور دوسرے کا نام خدا بخش مہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نور محمد مہاروی۔ پڑھتے رہے، 25 سال کا یہ درس نظامی تھا۔ آج تو 5 دن میں درس نظامی والے بھی موجود ہیں۔ پڑھتے رہے، ایک پڑھتا رہا، دوسرا خدمت کرتا رہا۔ پڑھنے والے نے عبور کر کے کہا کہ میری تکمیل ہو گئی، پگڑی باندھی گئی، تو تانا دیا اپنے کزن نور محمد کو، کہا کہ تو ساری عمر استاد کے گھوڑوں کی لید میلتا رہا، جانوروں کی گوبر میلتا رہا، میں مفتی بن گیا ہوں، میں اپنی ماں کو جا کر بتاؤں گا کہ میں یہ بن گیا ہوں، بتا تو کیا بتائے گا؟ تو دل پر چوٹ لگی، آیا تو میں بھی اس لیے تھا، لیکن میرے نصیب میں شاید نہیں۔ تو محبت بھری آنکھوں سے آنسو بہے، روئے، آہو بقا شروع ہو گئی، گریہ زاری شروع ہو گئی۔ فخر جہاں دہلوی کو پتہ چلا کہ آپ کا خادم خاص رو رہا ہے۔ فخر جہاں دہلوی آئے، کہا نور محمد بیٹا کیا ہوا؟ کسی نے مارا؟ جی نہیں۔ ستایا؟ جی نہیں۔ پریشان کیا؟ جی نہیں۔ روتا کیوں ہے؟ کہا آقا تیرے پیار کا تانا ملا ہے، تیرے پیار کا تانا ملا ہے۔ آیا تو میں بھی پڑھنے تھا، میرا کزن خالہ زاد جو ہے یہ مفتی بن کر جا رہا ہے، یہ ماں کو بتائے گا کہ یہ بن گیا ہے، اور میں تو کچھ بھی نہیں بنا۔ تو شیخ طریقت حضرت فخر جہاں دہلوی نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، تو پکڑا خواجہ نور محمد مہاروی کو، پکڑ کر سینے سے لگایا، کہا اس کو ہم نے عالم بنایا ہے، تجھے ہم قبلہ عالم بناتے ہیں۔ آج تاریخ گواہ ہے، نور محمد کا نام گھٹ جانتے ہیں، قبلہ عالم ہی زبانوں پر زد عام ہے کہ نہیں؟ بھئی جو دہلی کا ایک عالم دین کسی خدمت گزار کو سینے سے لگائے تو فیضان ولایت کی برکتوں سے اسے قبلہ عالم بنا دے، کوئی مولوی یا صوفی کے سینے سے طالب لگ جائے تو قبلہ عالم بن جاتا ہے، اور جو علم نشرہ کے سینے سے 50 سال تک لگا رہا،
وہ ولایت کا سینہ ہے، یہ نبوت کا سینہ ہے، اس پر صرف انعکاس نور ہوتا ہے، ادھر وہی نازل ہوتی ہے۔ جو سینہ قرآن کہتا ہے پیوست رہا، سینہ ابو طالب سینہ نبوت میں پیوست رہا، اور سینہ نبوت سینہ ابو طالب سے پیوست رہا۔ اب فیض کہاں سے شروع کریں؟ کدھر گئی وہ طریقت کے تسلسل کی سارے زمزمیں؟ اس لیے گزارش کرتا ہوں نا انصافی نہ کیجیے، تشیع سے کہتا ہوں کہ صرف ایمان پر لکیر نہ کھینچیے، یہ بہت چھوٹی سطح ہے۔ ایمان ممنون احسان ابی طالب ہے، ایمان کی بقا کا نام، ایمان کی بقا کی ضمانت کا نام ابو طالب ہے۔ ایمان کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ مجھے تو شرم آتی ہے یہ بات کرتے ہوئے ہی کہ میں ان کے ایمان پر گفتگو کروں۔ اللہ اکبر، ان کے مقام کو کہاں سے شروع کروں اور کہاں تک لے جاؤں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ ابو طالب علیہ السلام کا کردار اور آپ کی سیرت اس وقت بھی احیاء دین کی ضمانت ہے، بقائے دین کی ضمانت ہے۔ اس وقت بھی احیاء دین کی ضمانت تھی اور بقائے دین کی ضمانت تھی۔ بو طلبی ہو جاؤ اگر بقا چاہتے ہو، دکانداریاں چلانی ہیں تو پھر مرضی ہے۔ میں تو ٹریڈ کمپنیاں کہتا ہوں، ننگے ننگے کہتا ہوں، یہ فقہ ہے، یہ فرقے، یہ تصورات، یہ فکری تنوعات، یہ فلاں مکتبہ فکر۔ یہ کیا ہوا؟ مکتبہ فکر جب سے بنے ہیں امت ٹوٹ گئی ہے۔ ان مکتبوں کو بند کرو، مکتب عشق میں آؤ جس کا پہلا امام ابو طالب ہے۔ تو پھر فرقہ کوئی نہیں رہے گا۔ یہ مارکیٹیں ضرور بند ہوں گی، لیکن زمین کی سطح سے لے کر آسمان کی چوٹیوں تک اسلام کے غلبے کا نور ہوگا۔ آج مذہب اور مسلک، حیرت اس بات پر ہے کہ میں نے ٹوپی پہنی، اس پر بھی اعتراض، علامہ نے پگڑی پہنی، اس پر بھی اعتراض ہے نا، میری شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، اس پر بھی اعتراض، نیچے ہے، اس پر بھی اعتراض، شلوار پہن لوں تب بھی اعتراض، نہ پہنوں تب بھی اعتراض۔ معذرت چاہتا ہوں علماء سے، بقائے دین کی اگر جنگ لڑنی ہے، یہ بچے بیٹھے ہیں، آپ دین کا مستقبل ہیں، آپ کیا ہیں؟ اور اگر آپ سپاہی بنیں گے ابو طالب علیہ السلام کے، تو پھر یہ کچھ نہیں رہے گا جو آپ محسوس کر رہے ہیں، پھر کائنات کا ذرہ ذرہ حرمت محمد کی قسم اٹھائے گا۔ اور یاد رکھنا، حرمت کی بات آئی، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اہل بیت نبوت کے ساتھ فلاں مکتبہ فکر پیار کرتا ہے، محبت رکھتا ہے، اس کا عقیدہ ہے، یقین ہے۔ او بھائی، میں معذرت سے عرض کرتا ہوں، عقیدے بھی بدلتے رہتے ہیں، مذہب بھی بدلتے رہتے ہیں، ہے نا ایسا؟ کچھ دیر پہلے کوئی سنی تھا، پھر وہ شیعہ ہو گیا، شیعہ سے پھر وہابی ہو گیا، وہابی سے پھر چکڑالی ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ عقیدے بھی بدلتے رہتے ہیں، عقیدت بھی بدلتی رہتی ہے، مسلک بھی بدلتے رہتے ہیں، مشرب بھی بدلتے رہتے ہیں۔ ایک ایسی حقیقت ہے جو نہیں بدلتی، جو جب سے ہے تب سے لے کر جب تک رہے گا تب تک یہ قائم رہے گی۔ وہ کیا حقیقت ہے؟ وہ فطرت ہے۔ کیا ہے؟ فطرت نہیں بدلتی۔ ابو طالب علیہ السلام ہوں یا اہل بیت نبوت ہوں، ان سے پیار مذہب نہیں، مسلک نہیں، عقیدہ نہیں، عقیدت نہیں، قرآن کہتا ہے یہ فطرت ہے۔ ابو طالب سے محبت یہ فطرت کی معراج ہے، اس طرف کیوں نہیں آتے؟ میں حدیث پیش کرتا ہوں، میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آیت کریمہ اترتی ہے قرآن کریم کی، سورہ ابراہیم کی، کہ اس کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ ہے، توتی اکلہا کل حین بإذن ربہا، یہ ہر درخت موسم آنے پر پھل دیتا ہے، لیکن یہ درخت مسلسل پھل دیتا ہے۔ یہ اس وقت سے دے رہا ہے پھل جب وقت بھی کسی اکائی میں نہیں تھا، اور اس وقت تک یہ پھل دے گا جب وقت بھی کسی اکائی میں نہیں رہے گا۔ لفظ ہی نہ ظرف زمان مبہم کے لیے وضع کیا جاتا ہے، اہل علم اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو ہمیں اس درخت کے تعین کی صورت چاہیے کہ وہ کون سا ایسا درخت ہے جس کی جڑیں تحت الثری تک ہوں،
اور شاخیں عرش اولا تک ہوں۔ اصحاب رسول پر سوال آیا، ہر ایک نے اپنا تجربہ بیان کیا، یہ روایات میں موجود ہے، کسی نے کھجور کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کسی قامت کے اعتبار سے کوئی کسی درخت کا تعین کیا۔ تو جب توتی اکلہا کل حین کا لفظی کرینہ سامنے آیا تو حضور نے فرمایا تم اہل عرب ہو، اس کرینے کی وضاحت میں کیا کہتے ہو؟ تو تمام اصحاب کی زبانیں خاموش ہو گئیں۔ آقا قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، خدا کی حکمتوں کے آپ پہلے حامل ہیں، ہمیں آپ بیان کیجیے یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ مشرق مغرب کا شرقی اور غربی درخت نہیں ہے جو کھجور کی تمثیل میں ہو یا اور کسی بڑے لمبے چوڑے درخت کی تمثیل میں ہو۔ آقا کیوں فرمایا توتی اکلہا کل حین کا جو کرینہ ہے یہ ابتدا سے لے کر انتہا تک، بلکہ ابتدا سے بھی پہلے انتہا کے بعد بھی یہ فیض بار رہے، اس درخت کا تصور دے رہا ہے۔ وہ درخت کہاں ہے، کیا ہے؟ اصحاب رسول پر سختہ طاری ہو گیا۔ آقا فرمائیے وہ درخت جس کی نشاندہی کلمہ طیبہ کی تمثیل کی عظمت میں بیان کی گئی ہے، وہ درخت کیا ہے؟ تو میرے نبی نے یوں نبوت کا ہاتھ لہرایا، نبوت کے ہاتھ کو لہرا کر انگلی کو نبوت کے سینے پر رکھا، فرمایا آنا شادراتن، آنا شادراتن ولکاہوہا علی بن ابی طالب وحملوہا فاطمہ بنت محمد وثمروا حسن و حسین والمحبون اہل بیتی والمحبون اہل بیتی ورقها انا فی الجنہ لکاؤها فی الجنہ حملها فی الجنہ ثمرها فی الجنہ حملها فی الجنہ ورقها فی الجنہ حقا 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 کما قال النبی۔ میرے رسول نے فرمایا وہ درخت میں ہوں جو اس آیت کا معنی اور مصداق ہوں، اور میری شاخیں علی المرتضیٰ ہیں، ہاں میری شاخیں فاطمۃ الزہرا ہیں، شاخیں علی المرتضیٰ ہیں، اور شاخوں پر شگوفے فاطمۃ الزہرا ہیں۔ شگوفوں کے نرم پردوں میں ڈھلے ہوئے جو پھل ہیں میٹھے وہ حسن مجتبیٰ اور شہید کربلا ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذہب رکھتے ہیں، رسول نے تو اس محبت کی عظمت کو مذہب کے تصور میں بیان نہیں کیا۔ ایک لمحہ بھی کہیں کوئی شخص ثابت کر دے۔ میرے رسول عارف فطرت بن کر تشریف لائے ہیں، آپ فطرت کی روشنی میں فطرت کو رونق دیتے ہیں، قرآن وحی کی روشنی میں فطرت کی نور کی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ تو میرے رسول نے یہ ارشاد فرمایا میں درخت ہوں، علی شاخیں ہیں، فاطمہ شگوفے ہیں، حسنین پھل ہیں۔ یہ ورقھا کی ہا کی ضمیر کا جو مرجع ہے وہ بھی شجرہ ہے۔ مرجع اور ضمیر کے درمیان جو معنوی مناسبت ہوا کرتی ہے یہ ایک فطری حقیقت ہے۔ تو طے یہ ہوا کہ میرے رسول نے اپنی اہل بیت کی محبت کو مذہب کے سپرد نہیں کیا، مسلک کے سپرد نہیں کیا، مشرب کے خیال آرائیوں کے سپرد نہیں کیا۔ میرے رسول کی نبوت والی زبان نے طے فرمایا کہ اہل بیت سے محبت فطرت کی معراج ہے، اور جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم تورانی ہیں، کالے ہیں، گورے ہیں، پاکستانی ہیں، انگلستانی ہیں۔ فرمایا جس من میں ان نفوس قدسیہ کی محبت ہوگی، جس طرح درختوں کے پتے وجود درخت کا حصہ ہوا کرتے ہیں، اے اہل محبت جو اہل بیت نبوت سے محبت کرتے ہو تم بھی وجود نبوت کا حصہ قرار پاؤ گے۔ یہ مقام دیا ہے۔ اور پھر پتے جڑوں پر نہیں لگتے، پتے اوپر آ کر سجائے جاتے ہیں۔ تو میرے رسول نے فرمایا جس طرح درختوں کے پتے اس کی رونق ہوا کرتے ہیں اور اس کے سر ماتھے پر ہوا کرتے ہیں، اے اہل بیت نبوت سے محبت کرنے والو تمہیں بھی محمد اپنے یہاں مقام دیتا ہے۔ یہ محبت کرنے والوں تو یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ نہ شیعہ مذہب ہے، نہ سنی مذہب ہے، نہ بریلوی مذہب ہے، نہ دوسرا نہ تیسرا، یہ خدا کے رسول کا فیصلہ ہے، اور قرآن کریم نے بھی اسی بات کو بیان کیا۔ بہرحال میں آپ کے اور علماء کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، میرے ذمے یہ تھا کہ سیرت ابو طالب علیہ السلام پر گفتگو کروں۔ میں نے ویسے تقریباً 250 پونے 300 آیات کو سیرت ابو طالبی کی روشنی کے اعتبار سے میں نے ترتیب دیا تھا، لیکن چونکہ میں چاہتا ہوں کہ وعدہ خلافی اچھی نہیں ہے، ابھی ہزاروں لوگ 200 سے زائد آستانے وہاں جمع ہیں جہاں میں جا رہا ہوں، اور میں گزارش کروں گا تمام علماء سے کہ اب کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب یہ
साम्राज्य तागूत सर पर चढ़ आएगा। अभी हम अपने जोड़ तोड़ में हैं, कौन क्या कह रहा है कर रहा है। साम्राज्य अगर कूदा हुआ है मैदान में तो फिर हमने क्यों बुर्का पहना हुआ है? साम्राज्य को आज का तो नहीं है, शुरू से है, अज़ल से है ये साम्राज्य का तसलसल। तो फिर हम क्यों बुर्का पहने? गुजारिश करूंगा उलमाए अहले सुन्नत से भी और उलमाए अहले तशी से भी कि मज़हब के तसव्वुरात से बुलंद होकर हज़रत अबू तालिब के झंडे के नीचे आ जाएं। और एक खुशखबरी आपको पेश करता हूं कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शख्सियत पर मैंने बलूचिस्तान में एक यूनिवर्सिटी में ख़िताब किया था। वहाँ हज़ारों तलबा भी थे, असातिज़ा भी थे। तो वहाँ मैंने हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की जो इस्लाम की बका के लिए सरगर्मियाँ थीं उस पर थोड़ी सी बहस की कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम वो शख्स हैं जिसने सबसे पहले मुनज़्ज़म जद्दोजहद की है इस्लाम की बका के लिए, और एक जमात बनाई जिसका नाम है जमाअतुल हाशिमिया। क्या नाम है? और फरमाया ये मुस्तफ़ाओं की जमात है, खुद अबू तालिब कहते हैं। और कहते क्या है, काशन क्या दिया। मैं मादरत से अर्ज़ करता हूं, आप हज़रत अबू तालिब को जिस भी शख्सियत और तशख़्ख़ुस में देखें, आपको इजाज़त है देखते रहें, लेकिन मैंने जो कुरान से सीखा है, खुदा की गैरत का दूसरा नाम अबू तालिब है। सारी जिंदगी गयूर अजमत के साथ पूरे कुफर के सामने सद्दे सिकंदरी बनकर रहे, पूरे कुफर को दबोचे रखा और कहते क्या रहे, ललकारते रहे, आओ कुफारे मक्का दम खम है तो मेरे मोहम्मद के करीब आकर दिखाओ। और मेरे मुस्तफ़ा के कंधे पर जिस दफ़ा पता चला ना कि हजूर खामोश तबलीग करते हैं, तो जनाब अबू तालिब हजूर से खफा हुए थोड़े से, कहा मेरी जान क्या ला इलाहा इल्लल्लाह हक नहीं? फरमाया अब्बा क्यों नहीं, हक है। कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सच नहीं? कहा अब्बा सच है। कहा फिर ये छुप छुप के बाजू पकड़ा मेरे नबी का, हरम काबा में ले आए। वहाँ सारे रुअसा बैठे थे, बाजू को यूं लहरा कर कहा फसदा बेअमरिक मा अलैका गजादतन, बां कट के आख ला इलाहा इल्लल्लाह, फसदा बेअमरिक मा अलैका गजादतन व अबशिर वकर्र मिनहु उयूना, ललकार के कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदा की रहमत ये मंजर देख रही थी। जिब्राइल से कहा जाओ मेरे महबूब से कहो अबू तालिब ठीक कहते हैं, फसदा बेअमरिक फसदा बिमा तोमर व आरिदा अनिल मुशरिकीन। तो हुजूर ने थोड़ी सी निगाह फेर कर सवाल भरी निगाहों से सवाल किया कि बाबा हालात इस बात की इजाज़त नहीं देते, हालात इस बात की इजाज़त नहीं देते। तो क्या अबू तालिब ने क्या कहा कि समझौता कर लेते हैं, डायलॉग कर लेते हैं, टेबल टॉक कर लेते हैं? नहीं नहीं, समझौते वो लोग करते हैं जो कमज़ोर हुआ करते हैं। जिनमें गैरत होती है वो समझौते नहीं करते, टकरा जाया करते हैं। कहा समझौते वाली बात नहीं, बेशक पूरा मक्का एक तरफ और तेरा चाचा एक तरफ, वल्लाहि लन यसिलु इलैका बिजमीइहिम हत्ता उवस्सद फित तुराब दफीना। खुदा की अजमत की कसम, इनमें जुर्रत ही नहीं कि तुझ तरह हाथ पहुंचा सके। तो भाई गैरत बूतलबी के अमीन बन जाओ, छोड़ दो मजहब शजब, ये बाद में देखा जाएगा। तो बिल आखिर मैं ये आखिरी जुमला बोल रहा हूँ। अबू तालिब अलैहिस्सलाम की सीरत एक ऐसी रोशन हकीकत है, एक ऐसा रोशन आईना है, इसमें हम अपनी तराश खराश करें, मैदान में आएँ। कुफर जलालत बूतलबी से पहले भी भाग जाता और खौफ सदा रहता था, अब भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ भाग जाएगा।